الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درود شریف کا نظرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آج عز و جل اللہ تعالیٰ کے توفیق سے چند آیت کریمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو باج بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے اور نہ بیٹا. اور یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اس مخصوص یعنی یہ چاروں طرح کا بنایا ہے. چنانچہ حضرت لوط اور حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا. سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی ہوئی ہی نہیں. اور حضور خاتم النبیین سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ کو اللہ تعالی نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے باج کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا باج بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں. یہ جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم قدیر، یعنی اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کون اس کے لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملے، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو. ان باتوں کو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے. انسان اپنی ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملے کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا. وہ علیم و قدیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں. جیسے شاعر کہتے ہیں کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. لیکن افسوس کے اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو اول پھول بکر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا
یہ زمانے جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ تھا اور ان کا رویہ تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور جو آنے والی احادیث کریں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں جو بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریم میں ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک چیز ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، لڑکی ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملے اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مختصر سا قرآنی مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سنہ ہجری 5 یعنی پانچواں سال ہجرت کے بعد غزوہ بنی مستلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو صحابہ کرام نے تمام اسیران جنگ کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرما لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک اور اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف با اسلام ہو گئے، یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاس نہ کوئی اس قبیلے کا غلام رکھا نہ اپنے پاس اس قبیلے کی کوئی لونڈی رکھی، سب کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر کے تمام قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس قبیلے والوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کر دے۔ قبیلے بنی مستلق کے لوگوں کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عامل اسلام کے استقبال کے لیے خوشی خوشی ہتھیار لے کر بستی سے باہر میدان میں نکلے۔ زمانے جاہلیت میں اس قبیلے اور ولید میں کچھ ناچاقی رہ چکی تھی، اس لیے پرانی عداوت کی بنا پر استقبال کے لیے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور قبیلے والوں سے اصل معاملہ دریافت کیے بغیر ہی مدینہ واپس چلا آیا اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ تو مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی یہ خبر اس نے پھیلا دی۔ اس خبر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مسلمان بے حد برا فروختہ ہو گئے، بلکہ مقابلے کے لیے جہاد کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر بنی مستلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل سے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے اور وہ پیچھے موڑ کر چلا گیا واپس۔ تو جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ولید نے دربار نبوت میں غلط بیان کیا ہے، غلط بیانی اور تہمت آرازی کر دی ہے، تو ان لوگوں نے ایک معزز اور باوقار وفد دربار نبوت میں بھیجا جس نے بنی المستلق کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ایک جانب اپنے عامل ولید کا بیان
اور دوسری جانب بنی مستلق کے وفد کا یہ بیان، دونوں باتیں سن کر حضور اقدس و اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک طرف تو ولید یہ کہہ رہا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، دوسری طرف یہاں بنی مستلق کے وفد یہ بیان کر رہے کہ ہم تو اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے۔ تو وہی ان الہی کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آخر وہی اتر پڑی اور سورہ حجرات کی آیات نے نازل ہو کر نہ صرف معاملے کی حقیقت ہی واضح کر دی، بلکہ اس خصوص میں ایک مستقل قانون، پرنسپل اور معیار تحقیق بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، خوب جانچ کر لو کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں، اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر لوگوں کا یہی مزاج اور طریقہ بن چکا ہے کہ جو خبر بھی ان کے کانوں تک پہنچے اس کو بلا تکلف بیان کر دیا کرتے ہیں، حقیقت حال کی تفتیش اور جستجو بالکل نہیں کرتے، خواہ اس خبر سے کسی بے گناہ پر افتراء کیا جاتا ہو یا کسی کو نقصان پہنچتا ہو۔ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ویڈیو کلپ آ جاتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے، تو بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر کسی عالم دین سے پوچھے ہوئے کہ کیا یہ ویڈیو کلپ میں عالم دین کا بیان ہے، یہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا غیر سنی صحیح العقیدہ ہے، کیا ہم اس کو آگے فوت کر سکتے کہ نہیں، کیا یہ جو حدیث شریف اس میں منسوب کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیا یہ حقیقتاً حدیث شریف ہے یا نہیں۔ تو یہ اس طرح آگے پہنچا دیتے تو گناہ تو ظاہر سی بات اس کا بھی ہے کہ جو فوت بھی کرتا ہے، اس کا بھی ہے جو اس نے پہلے پھیلایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہیے، پوری تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی دینی میسج کو فوت کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس طریقے کو بالکل غلط قرار دیا ہے، بلکہ قرآن نے اسلامی آداب کا یہ قانون بتایا ہے کہ ہر خبر کو سن کر پہلے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی کوئی تمہارے پاس آئی یہ کہے کہ فلاں شخص ایسا کہہ رہا ہے، فلاں شخص کا موقف یہ ہے، تو ہم بھی اس کے اوپر اپنا یہ ڈیسیجن مرتب کر لیتے ہیں، نتیجہ مرتب کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خبر آپ کے پاس لائے ہے وہ حاسد ہو، اس کے دل کے اندر حسد بڑھا ہوا ہو، اس لیے آپ کے کانوں میں یہ باتیں ڈال رہا ہے۔ تو بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے، بغیر تحقیق کیے ہوئے نہ خبر کو قبول کر لینی چاہیے نہ آگے پھیلانی چاہیے۔ جب وہ خبر پائے، ثبوت کو پہنچ جائے، تو پھر اس خبر کو لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہمیں متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ یہ صحیح مسلم کا شریف کی روایت ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنتا ہے لوگوں سے بلا تحقیق کیے ہوئے بیان کر دیتا ہے۔ جو بھی میسج آیا فارورڈ کر دیا، کوئی جو بھی ویڈیو کلپ آئی آگے پہنچا دی۔ اور آج کل تو میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں سے بڑھ کر کے زیادہ ہمارے بزرگ حضرات اس میں زیادہ جو ہے لطف اندوز اور اچھا وہ ٹائم گزارتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل اور پابند شریعت ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔
اس کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ آیت عام ہے اور ہر فاسق کی خبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید بن عقبہ کو صحابی ہوتے ہوئے قرآن عظیم نے فاسق کہا تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب ولید بن عقبہ نے صدق دل سے سچی توبہ کر لی تو ان کا فسق ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، لہٰذا کسی صحابی کو فاسق کہنا ہرگز 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 جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ہر صحابی صادق، عادل اور پابند شرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی